قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت. لوگوں میرا پیغام بھی یہی ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. اگر پوری کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، پوری کائنات میں اگر پرستش کے لائق ہے تو وہ اللہ ہی ہے. رب ہب لی من الصالحین. اے میرے رب میں تنہا رہ گیا ہوں، قوم میرا ساتھ نہیں دیتی، ایک بیٹا مجھے عطا کر جو صالحین میں سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. فبشرناہ بغلام حلیم. فرما بردار بیٹے کا جواب سن لیجیے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابا جان، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کو بجا لائیے. میری مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان، آپ مجھے ذبح کریں، میں کوئی دم نہیں ماروں گا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے. فلما اسلما، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہے. دونوں نے عملاً اللہ کے حکم کی فرما برداری کی اور دونوں نے اس زبردست امتحان میں ثابت قدمی دکھائی. کی آیت ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اوندے منہ لٹا دیا تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے اور آنکھیں دوچار ہونے کی وجہ سے رحم نہ آ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت خدا کی محبت پر غالب آ جائے. چھری پھیرنے ہی کو تھی، چھری چلانے ہی والے تھے، آسمان والے کی طرف سے آواز آئی نادیناہو اے یا ابراہیم. اے ابراہیم ٹھہرو، رک جاؤ، بس اتنا ہی کافی ہے. قد صدقت رؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اب آپ کی آزمائش ہو چکی ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے بڑا اجر رکھتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑا امتحان تھا، تمہاری فرما برداری کی یہ کھلی کھلی آزمائشیں تھی. وفدیناہ بذبح نظیم، ہم نے اس فرما برداری کا آپ کو یہ اجر دیا ہے کہ تمہاری فرما برداری کی یادگار قائم رکھنے کے لیے ہم نے جانور کی قربانی دینا مقرر کر دیا ہے. وترکناہ فی الاخرین، اس یادگار کو ہم نے پچھلی قوموں میں قائم کر دیا ہے تاکہ آنے والی قوم اس یادگار کو مناتی رہیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں میرے بھائیوں ہم لوگ قربانی دیتے ہیں. جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فتيب بها نفسا. معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے، جس کی الوہیت اور ربوبیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ ہمیں چلنے کے لیے دو پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، سننے کے لیے دو کان جیسی نعمتوں سے نوازا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. درود و سلام ہو اللہ کی تمام برگزیدہ نبیوں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین، ہم آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر روبرو ہوا ہوں وہ ہے فضائل قربانی. چونکہ ہم لوگ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور خصوصاً ایام التشریق سے گزر رہے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. بہرکیف قربانی دراصل ایثار کا مظہر ہے، اللہ کی وحدانیت کا منبع اور اخلاص نیت کا عظیم شاہکار ہے، بلکہ نیک نیتی اور پاک نفسی کی اہم تعبیر ہے. یہ انبیاء اور سلف صالحین کی وہ سنت ہے جو ان کے قول و فعل اور تقریر تینوں سے ثابت ہے، اور یہ وہ عظیم عبادت و اطاعت ہے جس کی مشروعیت اور فضیلت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت سے ثابت ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکوثر سے سورہ کوثر کی آیت تلاوت کی گئی ہے. یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 آیات ہیں لیکن بات بڑی جامع ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے.
حوض کوثر، ابھی بتائیں گے حوض کوثر کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا اس کے شکریہ میں آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، قربانی کیجیے۔ الحمدللہ بہت سارے مومن ایسے جو 5 وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں۔ فرما بردار اور نافرما بردار تو ہر دور میں پائے جاتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے، بے اولاد ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا، اتنا لمبا ہے کہ ستاروں کی تعداد کے برابر اس پر جام ہے، اور اس کے پانی کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ حوض کوثر کے بارے میں۔ اس کے پانی کی خوشبو مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اسی کے بارے میں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جو شخص اس حوض کوثر سے ایک بار پانی پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص اس سے محروم ہو گیا، نہیں پی سکا، وہ کبھی سیراب نہیں ہو پائے گا۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، منشا ربانی یہ ہے کہ اے نبی، جس طرح ہم نے آپ کو دین و دنیا کے خیر کثیر سے نوازا، اسی طرح آپ اپنی جملہ عبادات کو، خواہ مالی ہو یا بدنی، ظاہری ہو یا باطنی، نماز ہو یا قربانی، کفار و مشرکین کے برعکس صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے انجام دیجیے۔ اسی مفہوم کو دوسری آیت میں یوں واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 262 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں، یعنی سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی کہ توحید الوہیت کی دعوت تمام انبیاء نے دی، جیسا کہ یہاں پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے انبیاء بھیجے، ان کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کئی جگہ اللہ رب العالمین مختلف جگہوں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی دوسرے کی پرستش نہ کرو، پوجا نہ کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سمود کی طرف ان کی بھائی صالح کو بھیجا، ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، ایک خدا پر ایمان لاؤ۔
اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور آخری پیغمبر کو ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ لوگوں میرا پیغام بھی یہی ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اگر پوری کائنات میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، پوری کائنات میں اگر پرستش کے لائق ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ اس نے ابراہیم خلیل کی زبان سے لوگوں کو درس دیا۔ سنو خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین۔ لوگوں اللہ کے سوا کھانا بھی کوئی نہیں کھلا سکتا، پانی بھی کوئی نہیں پلا سکتا۔ واذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار دیتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ یہ تو دوا ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والا وہ تو اللہ رب العالمین ہے جو عرش کے کرسی پہ جلوہ افروز ہے۔ گویا کہ توحید الوہیت کی دعوت تمام انبیاء نے دی جی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے ان سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آنکھیں نم دل غمگین ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے تو دل افسردہ ہو جاتا ہے اس بات پہ کہ جب ہماری تقریر ہمارے خطبے جب ہوا کرتے تھے مسجد میں تو شیخ ابراہیم سلفی حفظہ اللہ یہاں موجود رہتے تھے، آج دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم سلفی حفظہ اللہ یہی وہ شخص ہے جو آپ لوگ جانتے ہوں گے اس مسجد میں کتنے خدمات ہیں ان کے۔ زندگی کا آدھا حصہ انہوں نے اپنے مسجد کے لیے وقف کر دیے۔ بچوں کی تعلیم میں، امامت اور قیادت میں انہوں نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم عالم دین اور آپ کے سامنے منبر رسول پہ چڑھ کے دین کی باتیں بیان کر رہے ہیں تو ابراہیم سلفی کا بھی ان میں کچھ یوگدان ہے۔ میرے لیے بھی انہوں نے سلفیہ کے لیے کچھ سفارش کیے تھے۔ بہر کیف دعا کیجئے، سب کو دنیا سے جانا ہے، آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے، سب کو جانا ہے۔ شیخ کے لیے دعا کیجئے کہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ان کے قبر کے اندر نور بھر دے۔ میرے بھائیوں، میں بتا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ وہی ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، کوئی معاون و مددگار اللہ کے سوا نہیں، 80-85 سال کی عمر ہو چکی ہے، بچے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب میں تنہا رہ گیا ہوں، قوم میرا ساتھ نہیں دیتی، ایک بیٹا مجھے عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ قابل اور بردبار بچے کی بشارت دی۔ بچہ پیدا ہوا، پرورش پائی، اسماعیل علیہ السلام پرورش پائی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب اس عمر کو پہنچا کہ بوڑھے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو سکے تو باپ نے اسے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں سویا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے خواب آئی کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے کا جواب سن لیجیے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس کو بجا لائیے، میری مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے،
सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अय अब्बा जान, आप मुझे ज़बह करें, मैं कोई दम नहीं मारूंगा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। फलम्मा असलमा, बाप बेटे को ज़बह करने को तैयार है और बेटा ज़बह होने को तैयार है। दोनों ने अमलन अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी की और दोनों ने इस ज़बरदस्त इम्तिहान में साबित कदमी दिखाई। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चंद उमूर में इम्तिहान लिया। फतम्महुन, उन सब में पूरे उतरे। वो उमूर क्या थे? एक तो ये कि कौम ने उनको जलाने का फैसला किया और दूसरे ये कि अल्लाह तबारक व तआला से इशारा पाकर अपने एक लौते और प्यारे बेटे को ज़ब्ह करने के लिए तैयार हो गए और बेटे ने भी बाप के कहने पर रिसाए इलाही के सामने सर झुका दिया। कुरान की आयत है वतल्लहू लिलजबीन, बाप ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए औंधे मुंह लेटा दिया ताकि उसका चेहरा नजर ना आए और आंखें दो चार होने की वजह से रहम ना आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि औलाद की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। छुरी फेरने ही को थी, छुरी चलाने ही वाले थे, आसमान वाले की तरफ से आवाज आई नादैनाहु या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम ठहरो, रुक जाओ, बस इतना ही काफी है। कद सद्दक़्त रुया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, अब आपकी आजमाइश हो चुकी है। इन्ना कदालिका नज्जिल मुहसिनीन, हम इसकी फरमाबरदारी करने वालों के लिए बड़ा अज्र रखते हैं। इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन ये बहुत बड़ा इम्तिहान था तुम्हारी फरमाबरदारी की, ये खुली खुली आजमाइशें थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस फरमाबरदारी का आपको ये अज्र दिया है कि तुम्हारी फरमाबरदारी की यादगार कायम रखने के लिए हमने जानवरों की कुर्बानी देना मुकर्रर कर दिया है। वतरकनाहु फिल आखिरीन, इस यादगार को हमने पिछली कौमों में कायम कर दिया है ताकि आने वाली कौम इस यादगार को मनाती रहेंगी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार में मेरे भाइयों हम लोग कुर्बानी देते हैं। जी हाँ, पिछली कौमों के लिए यादगार बना दिया है। हम ही लोग पिछली कौम, क़यामत तक आने वाली जितनी कौमें होंगी पिछली कौम में शुमार होंगे। ये है अज्र, ये है बदला, ये है इनाम, ये है बख्शिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी और तस्लीम व रिज़ा का। दो हस्तियां ऐसी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद मकाम अता किया और उनके अफ़आल को रहती दुनिया तक बतौर यादगार कायम रखा है। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरी हज़रत हाजरा। जानते हैं हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में आया, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हज़रत हाजरा अपने प्यासे बेटे की प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश करती हुई कभी एक पहाड़ी पर चढ़ती थी कि शायद वहां से पानी का पता मिल जाए, लेकिन कहीं नजर नहीं लग आता। फिर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ती, 7 मरतबा सफा मरवा की पहाड़ियों पर चढ़ी और उतरी। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक फरिश्ता भेजा और उसने वहीं से पानी का चश्मा निकाल दिया जो आबे ज़मज़म कहलाता है। अल्लाह अकबर। इस फेल को भी अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली कौमों के लिए यादगार बना दिए हैं। जब लोग हज या उम्रा करने जाते हैं तो देखिए बोतल में लाते हैं, अल्लाह ने शिफा भी रखा है। इस यादगार को पिछली कौमों के लिए भी यादगार बना दिया है। अल्लाह अकबर। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अपनी औलाद को नसीहत फरमाई, क्या फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत इस्लाम पर होनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ये नबी हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को वसीयत कर रहे हैं, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत इस्लाम पर होनी चाहिए। मेरे भाइयों, आज जगह जगह मुसलमान परेशान हैं, जुल्म के शिकार हैं, दीन के अलावा नारे लगाए जाते हैं, ज़बरदस्ती इनको मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये कोई नई बात नहीं है। इसी दीन की खातिर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गरम रेत पर लिटाया गया था। क्या उन्होंने दीन को छोड़ दिया?
اسی دین کی خاطر امام مالک رحمہ اللہ کو مکہ کی گلیوں میں پورے چہرے کو کالا کر کے گھمایا گیا. کیا انہوں نے دین کو چھوڑ دیا؟ امام احمد بن حنبل کی پشت پر کوڑے لگائے گئے. کیا انہوں نے دین کو چھوڑ دیا؟ اسی طرح سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالموں نے دردناک طریقے سے شہید کیا، لیکن انہوں نے بھی دین کو نہیں چھوڑا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آزمائش ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ وصیت کر رہے ہیں ابراہیم یعقوب علیہ السلام کہ مت مرو مگر مسلمان ہو کر، یعنی تمہاری موت ہو تو دین پر ہو، اسلام کی حالت میں ہو. مرنا تو سب کو ہے جی، آج مرے یا کر مرے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب تھوڑی ہے اگر ظلم کی شکار کیے جا رہے ہیں بزدلی کی حالت میں ہم مرتد ہو جائیں، اب مر جائیں. نہیں، دین پہ مریں گے انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، توفنی مسلمہ، توفنی مسلمہ. اے اللہ جب میرا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں خاتمہ فرمانا، دین کی حالت میں خاتمہ فرمانا. دیکھیے نبی دعا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. اگر تم مسلمان ہو تو ایک اللہ ہی پر بھروسہ کرو. ہر نبی اپنی اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں. ہمارے لیے زندگی ملی ہے سب سے اہم دین ہے، دین کو تھامے رکھیں. ہمارا خاتمہ ہو تو دین پڑھو، اسلام پڑھو. جی قل ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. چونکہ جملہ عبادات بدنیہ میں نماز کا اہم ترین مقام ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دے تو کفر کے دائرے کو پہنچ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے. یہ نہیں کہا کہ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو نماز معاف ہے، کہا بیٹھ کے پڑھ لے. کہا جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے. یہ نہیں کہا کہ جو کھڑے ہو کے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو نماز معاف ہے، کہا لیٹ کے پڑھ لے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ لے. جب تک جسم کے اندر جان ہے نماز معاف نہیں. اللہ اکبر. یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں. غریب امیر سب پہ یہ فرض ہے، لیکن حج اور زکوٰۃ تو امیر لوگوں پہ فرض. یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے. معراج کی رات اللہ رب العالمین آسمان پر گئے، 7 آسمان کے اوپر اللہ رب العالمین سے لے لائے. وہاں سے 50 وقت کی نمازیں تھیں. آپ نے خطیبوں سے تقریروں میں سنا ہوگا 50 وقت کی نمازیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، میری امت اتنی نماز کی بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. پھر کم کیے، پھر کم کیے، آخر میں 5 وقت کی نماز ہوئی. بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے ثواب 50 وقت کے برابر ملتا ہے. لیکن اتنے بھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں بدنصیب لوگ ہیں، ان نمازوں کے بھی اہتمام نہیں کرتے. ہاتھ کے اندر توانائی ہے، جسم کے اندر طاقت ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، کانوں سے سننے کی طاقت ہے، نماز نہیں پڑھتے. معمولی چیز نہیں ہے. کوئی شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دے کفر کے دائرے کو پہنچاتا ہے. بعض علماء نے کہا ایسے لوگوں کی جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، ایسے لوگوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنی چاہیے. افسوس کی بات ہے بے نمازیوں کے لیے، یہ وعید ہے ان کے لیے، یہ دھمکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، اور جملہ مالیہ میں بعید طور سب سے اہم ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کفار و مشرکین و اہل باطل کے عقیدے کے خلاف کھلا جہاد ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں اہم عبادتیں مخلصانہ طور پر انجام کے لیے کہا گیا ہے. ایک جگہ اونٹ کی قربانی کا تذکرہ فرمایا گیا، سورۃ الحج
سورہ نمبر 22 آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بڑی جامع بات ہے، یا توجہ فرمائیں. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا گیا ہے. کس کو؟ قربانی کی اونٹوں کو. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کر کے ذبح کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی ان کے جسم سے سارا خون نکل جائے اور بے روح ہو کر زمین پر گر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، ان میں سے خود بھی کھاؤ. خود بھی کھاؤ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نعمت پر خوشی کا اظہار ہو. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور انہیں بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، ہاں جو صبر کیے بیٹھے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور ان کو بھی جو ضرورت مند ہے، جو سوال کرنے والے ہیں. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. میرے بھائیوں، مذکورہ آیات سے قربانی کی مشروعیت اور فضیلت کا واضح ثبوت ملتا ہے. نیز احادیث رسول میں بھی قربانی کی مشروعیت اور فضیلت متعدد صیغوں اور جملوں سے نمایاں کیا گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، یا خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے حدیث پڑھی، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانها لتأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها وظلافها وان الدم لا يقع من اللہ بمكان قبل ان يقع على الارض فتیب بها نفسا. بروز قربانی مسلمان کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں. بے شک ذبیحہ قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں سمیت آئے گا. در حقیقت قربانی کا خون بارگاہ الہی میں قبولیت پا لیتا ہے قبل ازی کہ وہ زمین پر بہے یا گرے. زمین پر بہنے گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی عبادت، کیسا عمل ہے اللہ کے نزدیک. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ولقد رايته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما. بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 چتکبرے سنگدار میڑوں کی قربانی کرتے اور بوقت ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے. اور میں نے تو آپ کو اس حالت میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ کا قدم مبارک ذبح کرتے وقت دونوں میڑوں کی گردن پر تھا. معلوم ہوا قربانی کرتے وقت اپنے قدم کو جانور کے گردن پہ رکھ سکتے ہیں. یہ حدیث دلیل ہے اور یہ سنت بھی ہے کہ ذبح کرتے وقت پاؤں کو جانور کی گردن پہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور مسلسل پہ ہم لگاتار قربانی کرتے رہے. جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو مسند احمد ترمذی میں ہے، نیز آپ نے سفر و حضر دونوں حالتوں میں قربانی ترک نہیں کی. سفر میں بھی قربانی کرتے رہے، حضر میں بھی. دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، چنانچہ 7 آدمیوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی. معلوم ہوا کہ 7 آدمیوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی جا سکتی ہے اور ہم لوگ حصہ بھی لیتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی قربانی کی. کتنے؟ 100 اونٹوں کی قربانی کی. 63 اونٹوں کا نحر بے نفس نفیس اپنے دستے مبارک سے کیا.
اور باقی اونٹوں کی قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انجام دی۔ معلوم ہوا ایک آدمی کیا قربانی کر سکتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پرزور الفاظ میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین نے جس کو استطاعت دے رکھی ہے، مال دولت ہے، قربانی کر سکتا ہے تو ضرور قربانی کرے، اسے قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگوں تمہارے لیے ہر سال ایک قربانی کرنا ضروری ہے، یعنی ہر سال تم لوگوں پر ایک قربانی کرنا ضروری ہے، ہر سال ایک قربانی کرو۔ معلوم ہوا اس حدیث سے اللہ رب العالمین نے جس کو استطاعت دے رکھی ہے وہ ضرور قربانی کرے، انہیں قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اور جانتے ہیں خالی قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ جانور کو ذبح کر دے گوشت کو کھا لے۔ میرے بھائی اپنے آپ کو اندر چینجنگ لائیے، بدلاؤ لائیے، نمازوں کے اہتمام کیجیے، جھوٹ بولنے چھوڑیے، بدکاری کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تم جو ذبح کرتے ہو، اونٹ اونٹنی، بکرا بکری، دمبا وغیرہ کی قربانی دیتے ہو، ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اور نہ ان کے خون کی اللہ کو ضرورت ہے۔ یہ تو بت پرست قوموں کے اندر رسم تھی، قربانی کا گوشت بتوں کے منہ کو لگا دیتے، خون کو بتوں اور دیواروں پر چھڑکتے تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر بھی خون چھڑکا جاتا تھا۔ اس رسم کو دور کرنے کے لیے، اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، تم جو ذبح کرتے ہو ان کا گوشت خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کی اصل غرض و غایت تقوی ہے، وہی پہنچتا ہے جو حضرت ابراہیم حاجرہ کی روح ہے، حقیقی روح ہے، اسی کو پیدا کرنا مقصود ہے۔ وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ الآخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو ہر سال اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ویسا ہی جذبہ حضرت ابراہیم اور حاجرہ جیسے جذبہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو کافروں کے کفر سے بچائے۔ مولا کریم ہم لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، فاسقوں کے فسق سے بچائے۔ مولا کریم ہمیں جو بیمار پریشان ہے ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔